جی السلام علیکم۔ گفتگو 36 سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جن میرے قابو میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ از اٹ پاسبل؟ وہ تو غیر مخلوق ہے۔ جواب میں فرمایا گیا وہ ہے، اس لیے کہ من الجنۃ والناس، یہ دو ہیں جنوں میں سے یا انسانوں میں سے۔ لینگویج تو اللہ کی ہے نا، جس کو اس نے اسم دے دیا تو یہ سمجھو کہ اس کے اندر شے ضرور ہے۔ اسم ہے تو مسمی ضرور ہوگا۔ جن جن ہی ہوگا، انسان انسان ہی ہوگا۔ اب وہ جن کیا ہو سکتا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے جس کو ایز اے مخلوق تو مانو، جن کو ایز اے مخلوق تو مانو کہ جن ایک مخلوق ہے۔ اب انسان کے بس میں ہے کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ انسان کے بس میں تو ہر شے ہے، یہ تو آپ مانتے ہی ہو۔ انسان جو ہے شرفوں والا بیچارہ خوبصورت انسان، ہر چیز اس کے قبضے میں آ سکتی ہے۔ اپنا آپ قابو میں آ جائے تو سب کچھ قابو میں آ جاتا ہے۔ انسان بڑی طاقت ہے۔ دنیا کی سب طاقتیں، مشینوں کی تمام طاقتیں، کمپیوٹروں کی تمام طاقتیں بس انسان کے ارادے کے تابع ہیں۔ یہ وہ انسان ہے، اس کا ذہن مجموعی طور پر تمام کمپیوٹروں سے زیادہ ہے۔ یہ ارادہ کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ جن تابع ہو سکتے ہیں، جن دوست بھی ہو سکتے ہیں، دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ یہ کہو کہ جن نہیں ہوتے تب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنا کاروبار کرتے رہو، آپ اپنا کاروبار کرتے رہو۔ وہ ہوتے ہوں گے تو اپنی دنیا میں ہوتے ہوں گے۔ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرشتے بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، انویزیبل مخلوق ہے۔ ہزارہا عالم ہو، ہزارہا عالم جو ہوا، عالمین ہے نا، کتنے عالم ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، ہونے دو۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جن میں سے تھا۔ جن ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے؟ ہمارے تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ سوال: اگر جناب ہمارا تعلق نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کتاب بھیجی اس میں کیوں ذکر ہے؟ جواب: یہ آپ کی اطلاع کے لیے ہے، آپ کے لیے اطلاع ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سوال: یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان اور جنات، یہی دو مخلوقات تو نہیں بنائی ہیں، اور بھی بہت کچھ بنائی؟ جواب: بہت ساری بنائی، بالکل ٹھیک ہے۔ سوال: تو اس کا خاص طور پہ سورہ ناس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ ذکر جو ہوا، اور ابلیس کا جو تعلق جنات سے بتایا گیا، اور ابلیس کی کہانی، آدم کی کہانی میں ایک لازمی کردار ہے، تو اس صورت میں جنات ہم سے تعلق تو رکھتے ہیں؟ جواب: وائی ناٹ؟ یہ سورہ ناس ہے نا، اس میں ایک خاص شعبہ بیان کیا گیا ہے، وہ شر کا ہے۔ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شر سے۔ وہ شر کیا ہے؟ سوال: من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ ایسا شر ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ جو وسوسہ ڈالنے والا جن ہے، اس کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ باقی یہ کہ جن بڑے صادق بھی ہیں، بڑے نیک لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں۔ ہم تو عجیب قرآن سن کے آ گئے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور یہاں سے کاری انگیج کرتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں اور باقاعدہ رونق لگاتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ ہیں، جنات میں بھی اچھے اچھے لوگ ہیں۔ شر والا جن ایسے ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں آ کے وسوسہ ڈال دے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ شیطان والے جن ہیں، اور یہ جو وسوسے آتے ہیں انہی کو فی الحال آپ جنات سمجھو۔ دوست کے خلاف بزدل کرنے والا، اپنے آپ میں معاف کرنے والا، اپنا اعتقاد آپ ہی ٹھیس کرو، اپنا اعتقاد آپ ہی ٹھیس کر دینا، تباہ کر دینا، یہ جنات کے شعبے ہیں۔ باقی یہ کہ گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کی باتوں میں شامل ہیں۔ کیا وہ ہماری طرح کے ہوتے ہیں؟ ہاں، آپ کی طرح۔ تمہاری دنیا میں جب آئیں گے تمہاری طرح کے ہوں گے۔ بس اس بات کا میں نے کہا کہ یہ بڑے شکر والی بات ہے، جن ہو یا فرشتہ ہو، جب بھی تمہاری دنیا کے اندر ویزیبل فارم میں آئے گا، انسان کی شکل ہوگی، جب بھی ویزیبل فارم میں ہوگا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کوئی 4 ٹانگوں والا، کوئی لمبے قد کا جن آ جائے گا۔
ہم اس کی ٹانگیں توڑیں گے۔ آپ بات سمجھے، انسان کے لباس میں آئے گا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ بھائی تم بھی ہماری بات سنتے جاؤ، تم بھی آؤ، چلے جاؤ۔ تو انسانوں کی دنیا میں جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی مخلوق ہو، جب بھی انسانوں کی دنیا میں آئیں گے انسانوں کی شکل میں آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور مہربانی ہے۔